السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1999 کے بعد سب سے بڑا سورج گرہن 2023 20 اپریل کو ہوگا۔ ناظرین، یہ جو سورج گرہن ہوگا اس کی ابتدا کب ہوگی، کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا، اور اس میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور نمبر 2، جب سورج گرہن ہوتا ہے اس وقت حاملہ خواتین ہو گئی، بچے ہو گئے، کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز یہ تمام باتوں کو آپ کے سامنے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس سورج گرہن کا دورانیہ کتنی دیر ہوگا اور کب سے کب تک ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ 20 اپریل کو سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6:34 پر ہوگا۔ سورج کو مکمل گرہن 7:37 پر لگے گا اور 9:17 پر سورج گرہن عروج پر ہوگا، جبکہ سورج گرہن کا اختتام 11:59 پر ہوگا۔ کافی لمبا سورج گرہن ہے یہ۔ تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ سورج گرہن کب لگے گا اور اس کا دورانیہ کتنا ہے اور ہمیں اس میں کیا اب ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو اس میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر سب سورج گرہن ہوا، ٹھیک ہے، تو انہی دنوں کے اندر آپ کے بیٹے، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو بڑے پریشان تھے آپ۔ تو لوگوں نے کہا کہ جب کوئی بڑا بزرگ فوت ہو جائے، کوئی بڑا اللہ کا بندہ فوت ہو جائے، اس وقت سورج گرہن ہوتا ہے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب سورج گرہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی میں کھڑے ہوئے، جیسے قیامت آ گئی، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں میں، اور آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ ایسے نفل ادا کیے، لمبی لمبی صورتیں پڑھی اس کے اندر، اور اس طریقے سے آپ نے نفل ادا کیے، اور فرمایا کہ یہ سورج گرہن جو ہوتا ہے یہ کسی کے مرنے پر نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی فوت ہو گیا اس وقت ہوتا ہے، یا کوئی آدمی جس کا انتقال ہو گیا اس پر ہوتا ہے، نہیں۔ فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ قیامت کی اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو روشنی دی ہے، اس کو یعنی کہ روشنی سے نوازا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو کم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا مقصود، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو رب ان کی روشنی کو بڑھا دیتا ہے، جو پورا سال آپ کو روشنی دیتا ہے، کبھی سال کے اندر 1-2 دفعہ اس کی روشنی کو کم کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو اللہ تعالیٰ اس کی روشنی دینے پر قادر ہے وہ اس کی روشنی لینے پر بھی قادر ہے، کم کرنے پر بھی قادر ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ناظرین، جو اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے اس کو 2 رکعت نماز کہتے ہیں۔ نماز کسوف غالباً اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے، اور اس میں جتنا ہو سکے لمبے لمبے رکوع کرے، لمبے لمبے سجدے کرے، اور لمبی لمبی قرات کرے۔ تو یہ ہے نمازیں، اس کو سورج گرہن کے وقت جو ہم نے کام کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے، جب سورج گرہن ہوتا ہے اس وقت حاملہ عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، چھری کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، کھانا نہیں پکا سکتی، سر کو تیل نہیں لگا سکتی، بچے کو گھر سے باہر نہیں جانے دیا جا سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں ناظرین، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بات کہی ہے کہ آپ صرف اور صرف نماز پڑھیے، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی توہمات ہیں، لوگوں میں وہم پیدا کیا گیا ہے، لوگوں میں غلط قسم کی باتیں پیدا کی گئی ہے، اس کی کوئی شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ چھری کو ہاتھ میں لگا سکتے ہیں، گھر سے باہر بھی نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچوں کو باہر نکال سکتے ہیں، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، طبی اعتبار سے دیکھا جائے سورج جب گرہن ہو رہا ہے اس کو طرف دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے، یہ آپ کو اطباء بتائیں گے۔ بہرحال شرعی اعتبار سے اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔